ہم سب علماء کا یہ آپ کے ایک اطلاقی نقطہ نظر پہ اعتراض سامنے آیا کہ دین کے اس مجموعی فریم کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ نے جس چیز پر ہمیشہ عمل کیا، اس معاملے میں آپ نے ایک مختلف رائے دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں کچھ روایتیں مختصراً پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 1866 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے عہد لیتے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے بیعت لے لیتے تھے ان سے۔ اسی طرح یہ امیمہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے مصافحہ کیا ہو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ قول ہے کہ انا لا اصافح النساء۔ تو سوال یہ ہے علماء کا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا رسمی مصافحہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مذہب کا پورا مزاج، رسول اللہ کا پورا اسوہ، اس سب کے برخلاف اس معاملے میں کیوں رائے؟ کیا تعبیر ہے مذہب کا پورا مزاج؟ وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ مصافحہ نہ کیا کرو؟ نہیں ملی آپ کو روایت اس طرح کی؟ نہیں، تلقین تو نہیں، خود کہا میں نہیں کرتا، تو خود جب نہیں کیا تو پھر تو اس سے بڑی تلقین کیا ہوگی؟ نہیں، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کوئی بات کہیں گے، مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں یہ کہوں کہ دیکھیے میں اس طرح کی شاعری نہیں سنتا، تو اس سے آپ ساری دنیا کے لیے ممانعت اخذ کر لیں گے۔ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اگر اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو کیا کسی اصول کو بیان کیا ہے، کسی قاعدے کو بیان کیا ہے، یا اپنی کسی مشکل کو واضح فرمایا ہے؟ ہم دیکھ چکے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئیں، ان کے ساتھ نکاح ممنوع کر دیا گیا۔ آپ کے لیے خصوصی احکام، یہ خواتین ہیں، ان سے آپ نکاح کریں، ان سے نکاح کر لینے کے بعد انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ دوسری خواتین بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی مصافحے سے کہیں نہیں روکا، یعنی پورا ذخیرہ دین کا اس سے خالی ہے۔ اب میں پھر واضح کر دوں، جس وقت آپ کسی برے خیال کے مطابق کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اس سے قرآن روک چکا۔ یعنی ہاتھ لگانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بیٹھنے سے کی بھی کبھی منع کر دیا ہم نے۔ یہ سمجھ لیجئے اس بات کو بڑی اچھی طرح، یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے، اس کو حضور نے واضح کیا کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ وہ کون سی آنکھیں ہیں اور کون سے ہاتھ ہیں، ہر آدمی اس سے واقف ہوتا ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی آدمی کو اپنی آنکھوں پر بھی پیرا بٹھانا چاہیے، ہاتھوں پر بھی پیرا بٹھانا چاہیے۔ رسمی مصافحے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ملتے ہیں تو مختلف تہذیبوں میں مختلف روایات ہیں۔ عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بوسہ لیتے ہیں دائیں بائیں، جی ہاں جی۔ بہت سی جگہوں کے اوپر ذرا سا قریب کر کے آپ ہاتھ کرنا کہتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ یہ رسمی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی رسمی چیز سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ مختلف تہذیبوں میں یہ رہے گا، آپ نے اپنے بارے میں یہ احتیاط کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیعت کرتے وقت عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیں گے تو یہ محض رسمی مصافحہ نہیں ہوگا۔ ایک لمبے عرصے تک، یعنی چند منٹ تک آپ ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے رکھیں گے، کل کو کوئی عورت تہمت لگا دے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ احزاب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح ہدف بنایا گیا ہے۔ تو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک لیڈر، اور سب سے بڑھ کر خدا کا پیغمبر، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جو ہم اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ اساتذہ اپنی شاگردوں سے شادیاں نہ رچایا کریں۔ بھائی کوئی گناہ کی بات تھی؟ ممنوع تھا؟ نہیں۔ کوئی استاد اگر اپنی شاگرد سے شادی کر لے حرام تھا؟ یہ نہیں۔ در حقیقت اس سے وہ اعتماد مجروح ہوتا ہے جو بچیاں بھیجی جاتی ہیں، اور عام طور پر اس اعتماد کے ساتھ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک باپ کی سی شفقت ملے گی۔ تو یہ چیز پیغمبر کو بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بالکل درست کیا یہ بات جو کہی، انا لا اصافح النساء، اس طریقے سے گویا اپنے آپ کو ہر تہمت سے بچائے رکھا، ٹھیک، اور یہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ غام صاحب کے مطلب کہنے سے مراد یہ ہے، چونکہ ایک حساس مسئلہ ہے مسلمان خواتین کے ہاں، آپ کی کہنے سے مراد یہ ہے کہ رسمی مصافحے کا مطلب ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں ملکہ الزبتھ سے کوئی ملنے گیا تو آپ نے ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ ملا لیا، وزیر اعظم سے ملتی ہیں خواتین، اور یہ کہ کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جانا، اس میں دونوں میں اس کو آپ بھی ممنوع قرار دیتے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے جی کہ وہ جو ہاتھ میں لانا ہے اس پر تو حضور نے فرمایا کہ وہ بدکاری ہے، اس کو میں کیسے جائز کروں گا؟ یہ رسمی چیزیں ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ ملا لیا اس طرح سے، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا دل بھی جانتا ہے، آپ کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی رسمی چیزوں کو دین نے نہیں روکا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، اور خاص طور پر بیعت کرتے وقت، وہ محض مصافحہ ہی نہیں رہتا،
اس میں آپ کچھ منٹوں تک ہاتھ میں ہاتھ لیے رہتے ہیں، تو یہ چیز بہت تہمتوں کا باعث بن سکتی تھی. کوئی منافق خاتون ہی اس میں ہنگامہ برپا کر دیتی، پھر کیا ہوتا؟ تو آپ نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی اور یہ بالکل درست لگائی. ایسا ہی کرنا چاہیے تھا آپ کو. اس کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہر طرح کی تہمتوں سے بالا کر رہا، اور الحمدللہ یہی چیز ہے جو مطلوب بھی تھی. آپ نے دیکھا ہے سورہ احزاب میں کیا صورت پیدا کر دی، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا چیز کر ڈالی گئی. وہ منافقین جو شب و روز انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا کے پیغمبر کے ہاں کوئی رکھنا ہم تلاش کریں، ان کے لیے تو یہ بہترین موقع بن جاتا. اس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا، اور اس میں سارا زور ہے انا پر. انا لا اسافر، میں نہیں کرتا، میں نہیں یہ کرتا. اگر آپ نے روکنا ہوتا تو آپ سب کو کہتے کہ لا تسافر النساء، عورتوں سے مسافہ نہ کیا کرو. جب آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ خلوت میں نہ بیٹھا کرو، جب یہ بتا رہے ہیں کہ دیوروں کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ اختیار کیا کرو، تو یہ بتانے میں کیا معنی تھا؟ سمجھ گئے. رسمی چیزیں بالکل الگ ہیں، لیکن اگر خرابی ہو، ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کی استاد کوئی خاتون ہے یا استاد کوئی مرد ہے اور کوئی خاتون اس سے پڑھ رہی ہے، یہ دیکھنا، بات کرنا بالکل اور ہے، اور وہ بدنظری بالکل اور چیز ہے. تو جس طرح بدنظری ممنوع ہے، اسی طرح وہ لمس بھی ممنوع ہے، جس کا نتیجہ بدکاری کے جذبات کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، وہ بالکل ممنوع ہے. یہ رسمی چیزیں ہیں اور میرے نزدیک اس سے بالکل نہیں روکا گیا. دین کا پورا ذخیرہ اس سے خالی ہے. ایک ضمنی چیز کی وضاحت کر دیجیے گا ہم سے. جب مسلمان خاتون مغربی ممالک میں آتی ہے، کوئی کلیگ ہے اس کا، یہ کوئی جاننے والا ہے، اس طریقے سے ہاتھ ملانا تو سمجھ میں آتا ہے رسمی، لیکن یہ جو گلے ملنا ہے یا سہمی طور پہ حق کرنا ہے یا گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے نا کہ چونکہ شرمگاہ کو چھپانا بھی ہے، اس کو کسی سے ٹچ بھی نہ ہو، تو اس میں تو ایک طریقے سے اتصال ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں تو اس سے تو ہم روکیں گے نا. دیکھیے، جو آپ کے ہاں اچھی روایات ہیں ان کو آپ قائم رکھیں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کسی جگہ آپ گئے ہیں، آپ کے مخاطب کو یہ پتہ نہیں ہے، ایک رسمی سا معاملہ ہو گیا ہے، تو بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی دونوں چیزوں میں توازن رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ جب آپ کی تہذیب سے، آپ کے معاملات سے لوگ واقف ہوں گے تو وہ خود ہی فاصلہ قائم کر لیتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ آپ وہ فاصلہ قائم کریں، لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں. احتیاط کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ رسمیات کی حد تک ممنوع نہیں ہے. جب ان میں برے راستے کی طرف قدم بڑھتا ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور پھر آپ کو بہرحال یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ آپ کہیں ماخوذ نہ ہو.